بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کالی کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ او ایمان والو تم بھی کالی کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ اس درود کی بڑی بڑی برکات ہیں، اس درود کے بڑے فضائل ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے میں بیمار ہوں مجھے صحت مل جائے، میں تنگ دست ہوں اللہ کو شادگی عطا فرما دے، دنیا کو کوئی معاملہ ہو، وہ کالی کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے۔ ایک مرتبہ بھول کر 700 مرتبہ پڑھ کر سو گیا، کالی کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہنے لگے نور الدین خیر تو ہے، آج تو نے 700 مرتبہ درود پڑھا، میں کالی کملی والا پیغمبر روز انور کے اندر تیرے روزانہ 1000 درود کی انتظار کرتا ہوں۔ نور الدین زنگی فوراً اٹھے، 300 مرتبہ اور درود پڑھا۔ اس درود کی بڑی برکات ہیں، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرید عورت آ گئی، کہنے لگی حضرت میری بیٹی فوت ہو گئی، جب سے والے سوئے اسی لڑکی کی زیارت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو دیکھا کہ وہ لڑکی تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور جنت کے نوکر خادم اور حوریں اس کی جو ہے نا اس کے نوکرانیاں جنت کے خادمیں جنت کے کنیزیں اس کی خدمت کر رہی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ کیا ہوا، یہ کیا بنی، کل تو تیری ماں روتی ہوئی میری پاس ہی کہنے لگی کہ میری بیٹی جہنم میں جل رہی ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں تو جنت میں بیٹھی ہوئی ہے، جنت کے تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ حور و غلمان تیری خدمت کر رہی ہیں، بات کیا ہے؟ اور لڑکی کہنے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جا بجا اپنے احکامات کو بجا لانے کا حکم فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہیں ان کے اوپر حج فرض ہے۔ جتنے بھی اللہ رب العالمین نے احکامات نازل فرمائے ہیں یہ بندے کی ذمہ ہے کہ وہ ان کو پورا کرے، جتنی عبادات ہیں وہ بندے کی ذمہ ہے کہ وہ ان کو پورا کرے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دینے سے پہلے یہ فرمایا کہ یہ عبادت میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔
یعنی اس عبادت میں اللہ اور اس کے بندے شریک ہیں۔ وہ کون سی عبادت؟ وہ درود شریف کی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کالی کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ او ایمان والو، تم بھی کالی کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ اس درود کی بڑی بڑی برکات ہیں، اس درود کے بڑے فضائل ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے میں بیمار ہوں مجھے صحت مل جائے، میں تنگ دست ہوں اللہ کو شادگی عطا فرما دے، دنیا کو کوئی معاملہ ہو، وہ کالی کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے، اللہ اس کی سارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ درود پڑھتے ہوئے بندے کا یہ خیال ہو، بندے کا یہ جو گمان ہو، بندہ یہ سمجھے کہ میں روزہ کے سامنے کھڑا ہوں، روزے کے سامنے کھڑے ہو کر کالی کملی والے پیغمبر پہ درود پڑھ رہا ہوں تو اندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی پانی کی فوار آ رہی ہے، میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے، میرے سینے پہ پڑ رہی ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، وہ کثرت سے درود پڑھے، اللہ کے محبوب کی خواب کے اندر زیارت ہو جائے گی۔ علماء کرام، مفسرین، محدثین، اولیاء اللہ اس کی بڑی کثرت کرتے تھے۔ بادشاہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والا گزرا ہے، بڑا نیک بادشاہ ہے، روزانہ 1000 مرتبہ کالی کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بھول کر 700 مرتبہ پڑھ کر سو گیا۔ کالی کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہنے لگے نور الدین خیر تو ہے، آج تو نے 700 مرتبہ درود پڑھا، میں کالی کملی والا پیغمبر روز انور کے اندر تیرے روزانہ 1000 درود کی انتظار کرتا ہوں۔ نور الدین زنگی فوراً اٹھے، 300 مرتبہ اور درود پڑھا۔ اس درود کی بڑی برکات ہیں، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرید عورت آ گئی، کہنے لگی حضرت میری بیٹی فوت ہو گئی، جب سے فوت ہوئی ہے میں نے کبھی بھی اس کی خواب کے اندر زیارت نہیں کی، کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتلا دیں کہ میں وہ وظیفہ پڑھوں اور مجھے اپنی بیٹی کی زیارت ہو جائے، خواب کے اندر میں اس کو دیکھ لوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وظیفہ بتلا دیا، وہ وظیفہ لکھ کر چلی گئی، رات کو وظیفہ پڑھا سو گئی، دوسرے دن روتی ہوئی آئی، کہنے لگی اللہ والے مجھے کاش کہ میں آپ کے پاس نہ آتی، وظیفہ نہ پوچھتی، میں وظیفہ نہ پڑھتی، کاش کہ مجھے بیٹی کی زیارت نہ ہوتی خواب کے اندر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیا بات ہے بتا تو صحیح نا۔ وہ کہنے لگی جواب میں جب میں نے آپ کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھا تو میں نے خواب کے اندر اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ آگ کے اندر جل رہی ہے، تارکول کا لباس پہنا ہوا ہے، جہنم کی آگ نے اس کو لپیٹا ہوا ہے۔ اللہ کے ولی میں تو بڑی پریشان ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تسلی دی، واپس کر دیا، رات ہوئی، اللہ والے سوئے، اسی لڑکی کی زیارت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو دیکھا کہ وہ لڑکی تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور جنت کے نوکر خادم اور حوریں اس کی جو ہے نا اس کے نوکرانیاں جنت کے خادمیں، جنت کے کنیزیں اس کی خدمت کر رہی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ کیا ہوا، یہ کیا بنی، کل تو تیری ماں روتی ہوئی میری پاس ہی کہنے لگی کہ میری بیٹی جہنم میں جل رہی ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں تو جنت میں بیٹھی ہوئی ہے، جنت کے تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ حور و غلمان تیری خدمت کر رہی ہیں، بات کیا ہے؟ اور لڑکی کہنے لگی او اللہ والے آپ بھی ٹھیک دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ٹھیک سن رہے ہیں، کل جو میری ماں نے جو خواب دیکھا تھا اس نے بھی ٹھیک دیکھا تھا، اللہ رب العالمین نے میرے اوپر کرم نوازی فرما دی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ہوا، کس وجہ سے اللہ نے یہ انعام اور اکرام فرمایا؟ کہنے لگی کہ شام کا وقت تھا، ایک بندہ آیا، اللہ والا آیا، وہ ہمارے قبرستان کے ساتھ سے گزرنے لگا، اس نے قبرستان کے اندر ادھر ادھر دیکھا، اس کی اپنے پیاروں میں سے کوئی بھی دفن نہیں تھا، پھر وہ جانے لگا، جاتے جاتے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، اس درود کی برکت سے اللہ نے قبرستان والوں کی بخشش فرما دی اور جنت عطا فرما دی۔
تو یہ بندہ جو چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے، میرے والدین کی بخشش ہو جائے، میرے خیش قبیلے کی بخشش ہو جائے اور میری دنیا بن جائے، میری آخرت بن جائے، تو کثرت سے درود پڑھے۔ اس درود کے بڑے برکات ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔